اسد عمر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ ظاہر ہے آپ آئینی ماہرین سے بات کرتے ہیں. کل میں الیکشن کمیشن میں کسی سے بات کر رہا تھا, انہوں نے آرٹیکل جو الیکشن ایکٹ ہے 57 نوٹیفیکیشن آف الیکشن پروگرام, اور اس میں شروعات ادھر سے ہے کہ دا پریزیڈنٹ شیل اناؤنس دا ڈیٹ اور ڈیٹس آف جنرل الیکشن. کیا آپ لوگوں نے ایک مشورہ کیا کہ کیا پریزیڈنٹ یہ تاریخیں ان کا اعلان کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, جب ہمارا پنجاب کے الیکشن کی تاریخ کے لیے لاہور ہائی کورٹ کے اندر جب مقدمہ چل رہا تھا تو ہمارے جو وکیل تھے علی ظفر صاحب, انہوں نے تینوں چیزیں رکھی تھیں. آئین میں 2 جگہ جو ہیں مختلف ریفرنسز دیے ہوئے ہیں جس کے مطابق یا گورنر یا الیکشن کمیشن یہ فیصلہ کر سکتا ہے, تاریخ کا اعلان کر سکتا ہے, اور الیکشن ایکٹ 2017 جو ہے اس میں پریزیڈنٹ کے پاس یہ اختیار ہے. عمومی طور پر یہ ایک قانونی پرنسپل ہے کہ آئین مقدم ہوتا ہے, اور اگر آئین اور قانون کے اندر کوئی اختلاف پایا جاتا ہے تو جو آئین میں لکھا جاتا ہے وہ بات جو ہے وہ ترجیح ہوتی ہے. تو اسی لیے شاید جج صاحب نے جو ہے وہ فیصلہ کیا کہ الیکشن کمیشن یہ تاریخ دے گا. لیکن اب تو ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا, جو قانون ہے یا آئین ہے اس کی تشریح کرنے کا اختیار ہمارے نظام کے اندر عدالت کو ہوتا ہے. عدالت تشریح کر چکی ہے, اب یہ تو کوئی بحث ہی ختم ہو گئی ہے. اب تو عدالت کا حکم ہے, اس حکم کی تعمیل کرنی ہے سر. لیکن آج کی میٹنگ کے بعد وہ مزید تشریح مانگتے ہیں. اب مسئلہ اس میں یہ ہے کہ عدالت اگر سیدھا الیکشن کمیشن کو کہہ دیتی کہ آپ تاریخ کا اعلان کریں, الیکشن کمیشن کر دیتا. وہ کہتے ہیں گورنر صاحب آپ تاریخ کا اعلان کریں, گورنر صاحب کر دیتے. یہاں پرابلم یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جناب آپ دونوں مشاورت کریں اور اس مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کریں کہ الیکشنز کی تاریخ کا اعلان کر دیں. نہیں, وہ کہتے ہیں جی بڑا مبہم سا فیصلہ دونوں نہیں, بالکل بھی مبہم نہیں ہے. اور انہوں نے دونوں کو نہیں کہا, انہوں نے الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ آپ مشاورت کریں گورنر سے اور تاریخ کا آپ اعلان کریں. مشاورت ہو گئی, آج ان کی میٹنگ ہو گئی. یہ میٹنگ جو ہے یہ ہفتے کے دن ہونی چاہیے تھی, 3 دن تاخیر کے ساتھ ہوئی کیونکہ فیصلے کے اندر لکھا ہوا تھا کہ فوری طور پر اس کے اوپر عمل کیا جائے. 3 دن گزارنے کے بعد کیے, لیکن چلے اب میٹنگ ہو گئی, اب تو مشاورت ہو گئی. گورنر صاحب نے جو بھی کہنا تھا وہ کہہ دیا. اب الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے اس فیصلے کے مطابق تاریخ کا اعلان کرنا. تو آپ کے خیال میں آپ کے جو آئینی ماہرین کی ٹیم ہے وہ کیا کہہ رہی ہے کہ کس کو اعلان کرنا چاہیے؟ جیسے میں نے کہا کہ اس میں کوئی آئینی ماہرین کی تو اب بات ختم ہو گئی نا. ہائی کورٹ عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھ کے واضح طور پہ کہہ دیا الیکشن کمیشن نے کرنا ہے. اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. یہ ابہام پیدا کرنے کی کوشش ضرور ہو سکتی ہے, ابہام ہے کوئی نہیں اس کے اندر. وہاں پر یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ اور گورنر مل کے تاریخ کا اعلان کریں گے. انہوں نے کہا الیکشن کمیشن یہ آپ کی ذمہ داری ہے, مشاورت کریں گورنر کے ساتھ اور اس کے بعد تاریخ کا اعلان کر دیں. تاریخ کا اعلان کرنا ہے اس وقت الیکشن کمیشن نے. مشاورت ہو گئی, اب تاریخ کا اعلان کر دینا چاہیے الیکشن کمیشن. اعلان کرنا ہے بالکل, لیکن وہ نہیں کریں گے. لگ ایسے رہا ہے کہ وہ اس ابہام کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. یا دیکھیں اس وقت مسئلہ یہ ہے, پھر توہین عدالت کا مقدمہ ہوگا. اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ فوج کہتی ہے جی ہم نے آپ کو سیکیورٹی نہیں دینی کیونکہ حالات ایسے ہیں. کوئی کہتا ہے ہم نے آروز نہیں دینے, ہم حالات ایسے ہیں. کوئی کہتا ہے ہم نے پیسے نہیں دینے. اس سارے کو دیکھ کر کہ ایک طرف الیکشن کی تاریخ نہیں آ رہی, ایک طرف سیکیورٹی کا عملہ نہیں آ رہا, ایک طرف ریٹرننگ افسر نہیں آ رہے, پیسے نہیں آ رہے, آپ کو ٹرانسلیٹ اگر اس کا ترجمہ کرنا پڑے سلیس اردو میں اپنے لوگوں کے لیے, اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا آسان ترجمہ یہ ہے کہ اس وقت فیصلہ یہ ہو گیا ہے, ایک پی ڈی ایم کیونکہ مقابلہ کر نہیں سکتی سیاسی طور پہ عمران خان کا, تو وہ فیصلہ یہ ہے کہ اگر آئین بھی توڑنا پڑے عمران خان کو روکنے کے لیے تو آئین بھی توڑ دو. اور ظاہر ہے جب آئین توڑیں گے تو آئین توڑنے کے اندر ان کو ایک دیوار نظر آ رہی ہے عدلیہ کی. اس لیے الحمدللہ عدلیہ کے اوپر بھی پوری ایک جنگ شروع ہو چکی ہے, ایک اٹیک شروع ہو چکا ہے عدلیہ کے اوپر بھی. یہ جو سب کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نہیں کر سکتے اور ہم نہیں کریں گے, یہ سب کو آئین پڑھنا چاہیے. لیکن سر اس کا مطلب یہ ہے اسد صاحب, کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی الیکشنز نہیں چاہتا اس میں سوائے تحریک انصاف کا؟ دیکھیں کیونکہ میں نے کل کسی سے بات کی, میں آپ کو اس کے اوپر مزید تفصیل بتا دوں. انہوں نے کہا جی 1.5 لاکھ کے قریب پولیس ہے پنجاب میں, 4.5 لاکھ کے قریب سیکیورٹی کا عملہ چاہیے الیکشنز کی نگرانی کرنے کے لیے جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے. اگر تو یہ معاملہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے, بنیادی اس کا ان شارٹ مطلب یہ ہے کہ جب بھی الیکشنز ہوں گے 4.5 لاکھ لوگ کہیں نہ کہیں سے تو آئیں گے. وہ عموماً سیکیورٹی جو ادارے ہیں آپ کے وہ دیتے ہیں سیکیورٹی کا عملہ. اگر اب نہیں دے رہے تو
پھر 6 مہینے بعد کیسے دیں گے, سال بعد کیسے دیں گے, اور اب نہیں دے رہے اور 6 مہینے بعد یا سال بعد دے دیں گے تو الزام تو یہی لگے گا کہ اس وقت وہ نہیں چاہتے تھے اس لیے انہوں نے نہیں دیا, اس دفعہ وہ الیکشن چاہتے ہیں تو اس لیے دے رہے ہیں. اس وقت تو فی الحال صورتحال یہ ہے کہ الحمدللہ پاکستان کے آئین کی ضرورت پوری کرنے کے لیے جو 2 ٹوک چیز آئین کے اندر لکھی ہوئی ہے اور جس کی اگر آپ خلاف ورزی کریں تو آرٹیکل 6 لگتا ہے, تو اس کے لیے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی کا عملہ جو ہے وہ آئی جی صاحب نے کوئی خط لکھا اپیرنٹلی کہ وہ نہیں ہے, حالانکہ جس وقت کورٹ میں بلایا, عدالت میں بلایا, چیف سیکرٹری پنجاب اور آئی جی پنجاب دونوں پیش ہوئے تھے اور دونوں نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ جو آئین میں لکھا ہوا ہے ہم وہ کریں گے, اور اس میں کوئی ابہام نہیں ہے, انہوں نے کوئی عذر نہیں پیش کیا. اب آئین کیا کہتا ہے؟ آئین کہتا ہے 218 آرٹیکل کہتا ہے الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. آئین یہ کہتا ہے آرٹیکل 220 کے اندر کہ الیکشن کمیشن کو جس بھی حکومتی ادارے کی معاونت کی ضرورت ہو اس الیکشن کو کرانے کے لیے 218 کے تحت جو ذمہ داری ہے تو وہ اس کے اوپر لازم ہے, وہ پابند ہے آئینی طور پہ, انہوں نے کرنا ہے. الیکشن کمیشن نے بھی اگر سوال پوچھا ہے تو سوال کے جواب میں انہوں نے بتا دیا جی ہماری یہ مجبوری. جس دن حکم آئے گا الیکشن کمیشن سے آئین کے مطابق وہ پابند ہے, کوئی نہ کر ہی نہیں سکتا. ارے سر یہ آئین تو سارے جانتے ہیں نا, قانون ساروں کو پتا ہوتا ہے, اس میں تو ابہام نہیں ہوتا. ابہام یہ ہوتا ہے کہ کرنا ہے یا نہیں کرنا. یہ آئینی قانونی فیصلے سے زیادہ یہ عموماً سیاسی فیصلے ہوتے ہیں, اور یہ سیاسی فیصلہ نظر آ رہا ہے. ایسا ہے نہیں. دیکھیں قانون کی خلاف ورزی تو ہوتی رہتی ہے قانون سے, لیکن آئین توڑنا پاکستان میں ایک عمومی چیز نہیں ہے. اور میرے خیال میں پاکستان کے عدالتی نظام جو ہے, پاکستان کی عدالتیں جو ہے وہ کسی صورت میں آئین توڑنے کی اجازت نہیں دیں گی. یہ کوئی روزمرہ کا معمول نہیں ہے آئین توڑنا. قانون ٹوٹتے رہتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قانون جو ہے وہ مرضی آتی ہے تو اس کو فالو کر لیتے ہیں, مرضی آتی ہے فالو کرتے ہیں. آئین میں بھی یہی ہوتا ہے سر, مرضی آتی ہے تو فالو کر لیتے ہیں, مرضی آتی ہے تو نہیں کرتے. نہیں سر, بلدیاتی الیکشن آپ کے سامنے, بلدیاتی الیکشن آپ کے سامنے. ادھر ہی رک جائیں. دیکھیں بلدیاتی الیکشن میں وہ کیوں کر سکتے ہیں؟ کیونکہ بلدیاتی الیکشن کے اندر آئین کے اندر صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ بلدیات کے الیکشن کرانے ہیں, کیسے کرانے ہیں. اس کے اندر یہ نہیں لکھا ہوا کہ جب تحلیل ہو تو 90 دن کے اندر کرانا لازم ہے. یہاں پہ آئین کی, وہاں پہ قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, یہاں پہ آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. دونوں میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے. ٹھیک. اور اس میں مسئلہ یہ ہے کہ گورنر نے تو کہہ دیا, آج الیکشن کمیشن کا جو اعلامیہ آیا اس میں کہہ دیا کہ الیکشن کی تاریخ آئین کے تحت دینے کا میں مجاز نہیں ہوں کیونکہ اسمبلیاں میں نے نہیں توڑی. مسئلہ یہ سارے اپنے اپنے سر سے اتارے. لیکن اسد صاحب جب بحث ہو رہی تھی اسمبلیاں توڑنے کی, اور پرویز الہی صاحب بھی کہتے ہیں الیکشنز نہیں ہوں گے, میں پنڈی سے ہو کے آیا ہوں, فلانا بھی یہ کہہ رہا تھا, ایک رائے تھی کہ الیکشنز نہیں, یہ اسمبلیاں نہیں توڑنی چاہیے. کیا بحث تھی اس وقت؟ آپ کو کیا کنونس تھے کہ الیکشنز ہو جائیں گے, یا آپ کو بھی لگ رہا تھا کہ ڈنڈی ماری جا سکتی ہے اس کام میں؟ دیکھیں اس وقت بھی یہی بات ہو رہی تھی اور اس وقت بھی یہی جواب دیا جا رہا تھا جو آج میں دے رہا ہوں. یہ خواہش تو ہو سکتی ہے, یہ شدید خواہش بھی ہو سکتی ہے, لیکن کیا پاکستان کا عدالتی نظام آئین کو کھلم کھلا توڑنے کی اجازت دے گا؟ ہماری اس وقت بھی یہی رائے تھی اور آج بھی یہ رائے ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے. یہ جتنا مرضی گھسیٹتے رہیں, جتنی مرضی یہ اس کے اندر دیر کرتے رہیں, لیکن پاکستان کا عدالتی نظام اس کے اندر ملوث نہیں ہوگا. وہ یہ اپنے اوپر بوجھ کبھی بھی نہیں اٹھائیں گے کہ آئین توڑنے کے اندر انہوں نے معاونت کی. میں ابھی بھی میڈیا ٹاک کر رہا تھا شام کو, یہ 50 کی دہائی نہیں ہے, یہ مولوی تمیز الدین خان کیس کا وقت نہیں ہے, یہ جسٹس منیر کا وقت نہیں ہے, یہاں مارشل لا نہیں لگا ہوا ملک کے اندر. مجھے یقین ہے آج بھی کہ الیکشن کی تاریخ آئے گی. اچھا یہ بھی میں بول دوں کہ یہ تو ساری بحث پنجاب کے اندر چل رہی ہے نا. آج خیبر پختون کے اندر بھی سماعت ہوئی اور جمعرات کو دوبارہ سماعت ہونی ہے, ایک دن کو انہوں نے وقت دیا ہے. وہاں پر تو اسمبلی تحلیل گورنر نے کی ہے, وہاں تو کوئی ابہام ہے ہی نہیں نا. قانون کے اندر لکھا ہوا تھا گورنر شیل, وہاں تو کوئی ہے ہی نہیں. وہاں ایک not later than 90 days.